میرے تمام دیکھنے والوں کو السلام علیکم۔ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام جو ہے وہ بند ہونے جا رہا ہے، اس کی وجوہات بھی آپ کو تفصیل سے بتاؤں گا، اور ایک نیا سروے جو آپ نے اس کی جگہ پر کروانا ہے جس کے تھرو آپ کو بعد میں پیمنٹ ملتی رہے گی، وہ کون سا سروے ہے، وہ کس طرح سے کروانا ہے اور آپ نے وہ کہاں سے جا کر کروانا ہے، اس حوالے سے مکمل ڈیٹیل آپ اسی ویڈیو میں جانیں گے، اس لیے ویڈیو کو تفصیل سے دیکھیں۔ لیکن اس سے پہلے میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی اکتوبر والی جو نئی قسط ہے جو پہلے مرحلے میں مل رہی ہے، اور جو دوسرا مرحلہ میں اپنی جیسا کہ پچھلی ویڈیو میں بتا چکا ہوں کہ کل 55 اضلاع میں انشاءاللہ جمعرات سے جو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی نئی قسط ہے دوسرے مرحلے میں 55 اضلاع میں شروع ہو جائے گی۔ 53 اضلاع میں آلریڈی مل رہی ہے، باقی 55 اضلاع میں جمعرات سے شروع ہو جائے گی۔ اس کے بعد تیسرا اور آخری مرحلہ ہوگا جس میں باقی جتنے بھی اضلاع رہ گئے ان میں بھی باقاعدہ قسط شروع ہو جائے گی۔ ان 55 اضلاع کے نام آپ لوگ پھر ایک دفعہ تفصیل سے سن لیں، کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ آپ کا بلا وجہ کا چکر ہو۔ صرف انہی 55 اضلاع کی خواتین جو ہیں وہ جمعرات 16 اکتوبر سے اپنی قسط لینے جا سکتی۔ یہ ٹوٹل 5 کلسٹرز کے اضلاع ہیں، تو نام سن لیں: پشاور، چارسدہ، محمدن ایجنسی، خیبر ایجنسی، نارتھ وزیرستان، لوئر ساؤتھ وزیرستان، اپر ساؤتھ وزیرستان، اور اس کے بعد آ جائیں کرم ایجنسی، قضائی ایجنسی، نوشہرہ و فیروز، ہنگو، ثوابی، باجوڑ، سانگڑ، نواب شاہ، میرپور خاص، تھرپارکر، مٹیاری، عمر کوٹ، کراچی سینٹرل، کراچی ایسٹ۔ اس کے بعد آ جائیں کرنگی، ملیر، کراچی ساؤتھ، کراچی ویسٹ، کماڑی، ٹھٹھہ، آوران، لسبیلا۔ اس کے بعد ہب، پاک پتن، فیصل آباد، گوادر، سکھر، خضدار، وشوک، کوہاٹ، مظفر گڑھ، کوٹ ادو، پونچھ، سندوتی، باغ، کرمنگ۔ اور اس کے بعد آ جائیں گانچے، تنگیر، دیامر، نوشہرہ، شانگلہ، کوئٹہ، کیچ، پنجگور، راجن پور، جام پور، ننکانہ صاحب اور وہاڑی۔ تو یہ ہیں وہ 55 اضلاع جن میں جمعرات 16 اکتوبر سے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا دوسرا مرحلہ شروع ہونے جا رہا ہے، اور ان کو قسط دینے کا باقاعدہ آغاز ہو جائے گا۔ اس کے بعد آ جائیں کہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام جو ہے وہ واقعی میں بند ہونے جا رہا ہے، اور اس میں اب کوئی شک باقی نہیں رہ گیا۔ پہلے میں نے آپ کو یہ خبر دینا چاہتا تھا لیکن میں نے آپ کو یہ خبر نہیں دی۔ کافی یوٹیوبرز آپ کو یہ بتا رہے تھے کہ بے نظیر پروگرام بند ہونے جا رہا ہے، لیکن میرے پاس کوئی کنفرمیشن نہیں تھی، کوئی آفیشیلی ذرائع سے مجھے کوئی اپڈیٹ نہیں ملی تھی، اس وجہ سے میں نے آپ کو نہیں بتایا۔ اب مجھے یہ کنفرمیشن ہو چکی ہے کہ بے نظیر پروگرام کو مرحلہ وار بند کیے جانے کا منصوبہ تیار ہو چکا ہے۔ یقیناً یہ ایک بہت بڑی بری خبر ہے۔ آپ نے اس ساری سچویشن سے کیسے نمٹنا ہے اور کیسے یہ بات کو یقینی بنانا ہے کہ آپ کی امداد جاری رہے، یہ ساری ڈیٹیل آپ اسی ویڈیو میں جانیں گے۔ مکمل آپ کو پروسیس آپ کو سمجھاؤں گا، لیکن ساتھ ہی ساتھ آپ لوگوں کو وجوہات بھی بتا دیتا ہوں۔ وجوہات انتہائی شرمناک اور گھٹیا قسم کی وجوہات ہیں۔ یقین جانیں دل اور دماغ پریشان ہو جاتا ہے جب یہ وجوہات ہم سنتے ہیں اور آپ سنتے ہیں۔ تو سب سے پہلی جو وجہ ہے وہ یہ ہے کہ سیاستدان جو ہیں وہ اپنا نام استعمال کرنا چاہتے ہیں۔ ہر سیاستدان چاہتا ہے کہ جی میرا نام استعمال ہو۔ اب یہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام جو ہے یہ بے نظیر کے نام پر ہے، اس کا جو سیاسی فائدہ ہے وہ یقینی طور پر پاکستان پیپلز پارٹی کو، زرداری صاحب کو، بلاول صاحب کو ہوتا ہے۔ اب پنجاب میں جو مسلم لیگ نون کی حکومت ہے، مریم نواز صاحبہ وزیر اعلیٰ ہیں، وہ یہ چاہتی ہیں کہ بے نظیر پروگرام کی جگہ اس کا میں اپنا کوئی پروگرام شروع کروں جس سے میرے ووٹرز میں اضافہ ہو، کیونکہ یہ پروگرام بہت زیادہ پھیل چکا ہے اور پنجاب میں پیپلز پارٹی اور نون لیگ میں مقابلہ جو ہے وہ آمنے سامنے کا ٹکر کا ہوتا جا رہا ہے اس پروگرام کی وجہ سے۔ وہ چاہتی ہے جیسے میں نے ستھرا پنجاب شروع کیا، جیسے میں مریم نواز ہیلتھ کلینکس کھلوائے وغیرہ وغیرہ، ویسے ہی میں کوئی اپنے نام پر یا اپنے باپ میاں صاحب نواز شریف صاحب کے نام پر کوئی پروگرام شروع کروں جس سے مجھے سیاسی فائدہ ہو، اور اس میں پیسے کی کون، بیچاری غریب عوام پیسے گی۔ دوسری جانب خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ جو ہیں وہ ابھی نو منتخب ہوئے ہیں، ان کے حوالے سے تو پتہ نہیں ہے، لیکن جو سابق وزیر اعلیٰ ہیں علی امین گنڈا پور صاحب، وہ یہ چاہتے تھے کہ بے نظیر پروگرام خیبر پختونخوا میں بھی بند ہو جائے اور وہاں پر بھی کوئی صوبائی حکومت کا پروگرام شروع کیا جائے جس سے پاکستان تحریک انصاف کو کوئی سیاسی فائدہ ہو۔ یعنی ہر پارٹی جو ہے وہ اپنے سیاسی فائدے کے بارے میں سوچ رہی ہے، عوام کی غربت کا، عوام کی بے روزگاری کا، عوام جو مر رہی ہے، پس رہی ہے غربت میں بیچاری، ان کا کوئی خیال نہیں ہے۔ ان کو یہ نہیں پتہ کہ اکتوبر جو ہے وہ مڈ ہو چکا ہے، آدھا اکتوبر جو ہے وہ تقریباً گزر چکا ہے، اور ستمبر والی جو قسط ہے وہ ابھی تک بھی پورے پاکستان میں شروع نہیں ہو سکی۔ یہ کتنا بڑا المیہ ہے، اس حوالے سے فکر کرنے کی بجائے ان کو یہ پڑی ہے کہ جی ہمارا نام کیوں نہیں چل رہا، بے نظیر کا نام کیوں چل رہا ہے، صرف یہ تکلیف ہے ان کو۔
ان دونوں صوبوں میں پنجاب اور کے پی میں بے نظیر پروگرام بند ہونے کا خطرہ ہے۔ باقی بلوچستان اور سندھ جو ہے وہاں پر آلریڈی پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت ہے، تو وہاں پر یہ پروگرام ایسے ہی چلتا رہے گا۔ باقی جو خیبر پختونخوا میں تو ابھی اس پر پروسیس شروع نہیں ہوا، لیکن پنجاب میں مریم نواز صاحبہ کی انتظامیہ نے اس پر انتظامی سطح پر اس پر کام کرنا شروع کر دیا ہے، اور لوگوں کی سرکاری ملازمین کی ڈیوٹیز لگانا شروع کر دی ہیں کہ بے نظیر پروگرام کے پیسے جن کو ملتے ہیں ان کو اب مریم نواز کا جو پی ایس ای آر والا سروے تھا، پنجاب سوشل اکانومک رجسٹری والا، اس میں رجسٹر کر کے ان کو مریم نواز کی طرف سے کوئی ایسی سکیم دی جائے گی، کوئی ان کو مریم نواز کی طرف سے پھر ان کو ہر 3 ماہ بعد کوئی امدادی رقم ملتی رہے گی۔ تو ابھی صرف پنجاب والوں کے لیے بتا رہا ہوں کہ اس کا حل یہی ہے کہ جو بھی ٹیمیں آپ کے گھر آئیں گی یا آ چکی ہیں، آپ نے ان سے اپنا پی ایس ای آر والا جو پنجاب سوشل اکانومک رجسٹری والا جو سروے ہے، مریم نواز والا سروے جو مشہور ہوا ہے، وہ آپ نے لازمی ان سے کروا لینا ہے۔ کہیں سے تو آپ کو کچھ نہ کچھ ملتا ہی رہے گا نا۔ اور اس حوالے سے آپ نے بالکل بھی پریشان نہیں ہونا، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی مدد آئے گی، اور اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں عوام کا رحم انشاءاللہ ضرور ڈالے گا، اور آپ نے بالکل بھی پریشان نہیں ہونا۔ اچھا سوچیں، اچھے کی امید رکھیں۔ ابھی فی الحال یہ والی جو قسط چل رہی ہے یہ تو پورے پاکستان میں ابھی ملتی رہے گی، کیونکہ ابھی وقتی طور پر جلدی اس پروگرام کو ختم کرنا ناممکن ہے۔ یہ بہت بڑا پروگرام ہے اور اس کی جڑیں کافی مضبوط ہیں۔ پنجاب گورنمنٹ کو اگر واقعی اس کو بند کرنا ہے تو ان کو کافی ورک کرنا پڑے گا، کیونکہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام جو ہے وہ کافی محنت سے اس کو چلا رہا ہے۔ اگر آپ کا پی ایس ای آر سروے جو ہے پہلے ہوا ہے، جیسے جن کو 10,000 روپے کا رمضان میں چیک بھی ملا تھا ان کا تو آلریڈی ہوا سروے اور منظور بھی ہوا، تو جو باقی جن کا نہیں ہوا وہ کروا لیں، جن کا ہو چکا ہے ان کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ انشاءاللہ آپ سب لوگوں کی اور ہم سب کی مدد فرمائے گا انشاءاللہ۔ اپنا بھی خیال رکھیں، اپنے اس چینل کا بھی ملتے ہیں نئی انفارمیشن کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔